بینہم، جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اس وقت کو بھی یاد کرو، یعنی پبلک. کیا مطلب؟ وہ پھر جو اصحاب کہف تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا کچھ وقت کے بعد، لوگوں میں بزرگ مشہور ہو گئے، لوگ ان سے دعائیں کرانے لگے اور وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے. تو سب اللہ والے لوگ تھے جن کی تعداد راجح قول کے مطابق 7 تھی، آگے تفسیر میں آ رہا ہے انشاءاللہ. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے، تو اب لوگ ان کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے. امرہم، جھگڑا کرنے لگے ان کے معاملے میں. فقالوا بنوا علیہم بنیانا، کسی نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو. ہوا یہ کہا جاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ غار میں لے جایا گیا کہ بھئی یہ غار ایک بہت بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ جو اصحاب کہف تھے نا، ان کا یہ غار، اس میں اللہ نے 309 سال تک سلایا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. لہذا ان کی میتوں کو اسی غار کے اندر دفنایا جائے اور یہاں پر ایک عمارت بنا دی جائے جو ایک یادگار رہے گی، جسے رہتی دنیا تک لوگ اس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت پر استدلال کریں گے. بعض لوگوں نے کہا ہم اس طرح کوئی عمارت بنا دیتے ہیں تاکہ ایک یادگار رہے. ربهم اعلم بهم، اللہ فرماتے ہم ان کے حالات کو خوب جانتے تھے. یہ جو لوگ اس وقت بحث کر رہے تھے ہم ان کے خوب اچھی طرح جانتے تھے، ان کی کیا بحثیں ہو رہی تھی اور کیا ان کے مائنڈ میں تھا. قال الذين غلبوا على امرهم، اللہ چونکہ جانتے تھے لہذا اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کے معاملے میں غالب تھے نا، ان لوگوں نے کیا کہا. قوم میں ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماتحت ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن چلتی انہیں کی ہے. تو قال الذين غلبوا على امرهم، جو ان کے معاملے میں غالب تھے نا، جو قوم کے بڑے تھے، جن کی چلا کرتی تھی، انہوں نے کیا کہا. لنتخذن عليهم مسجدا، ہم ضرور بھی ضرور ان پر مسجد بنائیں گے. یعنی جو غار میں جہاں یہ لوگ دفن ہوں گے تو اسی کے ساتھ ہم وہاں پر ایک مسجد بنا دیں گے. تو وہ مسجد دیکھ کر لوگوں کو یاد تازہ رہے گی کہ بھئی یہ مسجد، کیونکہ مسجد بھی وقف ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی، یعنی قیامت تک وہ ہمیشہ اللہ ہی کا گھر رہتی ہے، اس کو توڑنا جائز نہیں اگر وہ صحیح جگہ پہ، قبضے کی جگہ پہ نہ بنائی جائے. تو ہم یہاں ایک مسجد بنا دیں گے، تو مسجد یادگار رہے گی، ہمیشہ لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے اور اصحاب کہف کا غار سامنے ہوگا تو دیکھیں گے، عبرت حاصل کریں گے. ان کی قبریں بھی وہاں موجود ہوں گی تو عبرت حاصل ہوگی کہ دیکھو بھائی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی دیکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، قدرت کی واقعات ہیں، ان کو محفوظ رکھنا بھی شریعت میں پسندیدہ کام ہے. کسی بھی طرح سے آپ یادگار کے طور پر ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تاکہ رہتی دنیا تک ایک نشانی کے طور پر یہ چیزیں سامنے رہیں. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں